السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے رہبانیت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جو چیز فطرت کے خلاف ہو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا تو وہاں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی کہ اسلام نے انسان کو اجتماعی نظام سے جوڑا ہے۔ لیکن مغرب نے فرد کی آزادی کا دل فریب نعرہ دے کر انسانوں کو خانوں میں بانٹ دیا، ایک انسان سے دوسرے انسان کا تعلق کاروبار بن کر رہ گیا۔ آج معاشرے کی خرابیاں اسی متعلق اعلان آزادی کی دین ہے، جس نے انسانوں کو جانور بنا دیا ہے اور برائیاں فیشن بنتی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر خطرے کی بات تو یہ ہے برائی کو برائی کہنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی اچھی طبیعت رکھنے والا ہمت بھی کرتا ہے تو 10 لوگ اس کی ہمت کو توڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر اس معاشرتی کی بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم بے شک مسلمان اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے محتاط اور لویال اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر کیوں آج ہمارے معاشرے کی حالت بگڑ رہی ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی کیوں ہے؟ ہمارے خاندان کا شہرازہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرے اصلاح کی شہراہ پر کیوں نہیں چل رہی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری اور اسلام معاشرے کے پیغمبرانہ اصولوں سے انحراف ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، خود سمجھدار کے پابند ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں، اپنے اہل خانوں کو دین کی طرف لگانے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اسلامی تعلیمات نے انسان پر صرف اپنی اصلاح کی ذمہ داری نہیں ڈالی بلکہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے فریض ہے اور مستغنی قرار نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلا تبلیغی حکم دیا گیا، وہ یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خانے پر جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حق میں کوئی اختیار نہیں، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو مجھ سے لے لو۔ اللہ کی قسم، مجھے عرب میں ایسا جوان معلوم نہیں ہوتا جو اپنی قوم کے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرے ہاتھ مضبوط کرے اور اس کے نتیجے میں میرا بھائی بننے چاہے؟ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے کیسے بچائے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کاموں کو کرنے کا انہیں بولے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کاموں سے انہیں روکے۔ سامعین کرام، آج ہمیں امت محمدیہ سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ اگر وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دن برحق ہے اور مرنے کے بعد میں جزائے و سزائے کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو بھی اس جزائے و سزائے کے دن کے لیے تیار کیجیے، اسے ضروری تعلیم دلوائیے، اس کے ذہن کی شروع سے ایسی تربیت کیجیے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ اپنے ذاتی عمل کو ایسا دلکش بنائیے کہ اولاد اس کو اپنے کر فخر محسوس کرے۔
वजूद में आएगा, और जब एक मुआशरा अपनी इस्लाह की तरफ निकल पड़ेगा तो धीरे धीरे पूरी कौम की इस्लाह का जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह ताला हमको और हमारे मुआशरे इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।